السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں پیس ٹی وی اردو کے اندر ہم ایک نیا عنوان لے کر حاضر ہیں، اور وہ نیا عنوان ہے صحابہ کرام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ ضلالہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات، صحابہ کرام کا طبقہ اور صحابہ کرام کی شخصیت اور صحابہ کرام کی ہستیاں انبیاء کے بعد ہمارے لیے سب سے زیادہ محترم اور قابل پیروی۔ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، اولئک اصحاب رسول اللہ ابرہم قلوبا۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا قول ہے، من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات۔ اگر کسی کو پیروی کرنا ہے تو اس طبقے کی پیروی کرے جو گزر گیا۔ اولئک اصحاب رسول اللہ، یعنی اصحاب رسول کی پیروی۔ کانوا ابر الناس قلوبا واعمقهم علما واقلهم تکلفا، وہ دلوں کے اعتبار سے نیک اور تکلف سے بہت دور، اور علم کے اعتبار سے گہرے۔ اختارهم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی رفاقت کے لیے چن لیا اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چن لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ میرے صحابہ کو نشانہ ملامت نہ بناؤ، ان کی شان میں گستاخی نہ کرنا۔ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ گویا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو ان سے نفرت کرتا ہے وہ گویا مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ حاضرین، صحابہ کرام نے جو کام کر دیا ہے، وہ کام یقین فرمائیے ہم میں سے بڑے بزرگ کے لیے کرنا اگر محال نہ کہوں تو محال کے قریب ہے۔ نہیں کر سکتے، بڑے سے بڑے اولیاء اللہ بھی اس کی گرد نہیں پا سکتے جو ایک معمولی صحابی رسول خوشی سے جو کام اور کارنامہ انجام دے دیتا تھا۔ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا، صحابہ کرام غور نہیں کرتے تھے اللہ کے راستے میں اپنا مال پیش کرنے میں۔ قرآن کریم نے فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ تو حضرت ابو دحداح ایک صحابی تھے، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالیٰ نے ہم سے قرض مانگا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ کہا تو پھر آپ گواہ رہیے کہ میرا جو سب سے زیادہ قیمتی باغ ہے مدینے میں، اور مدینے والوں میں کسی کے پاس اتنا بڑا باغ نہیں ہے، 900 پیڑ ہیں کھجور کے اور سب کھجوروں سے لدے ہوئے ہیں، میں نے وہ باغ اللہ کے راستے میں دے دیا، اللہ کو قرض دے دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت خوب بہت خوب، تمہارا سودا بڑا کارآمد رہا۔ ہو گئی بات۔ وہاں سے اٹھ کر سیدھے باغ میں آئے۔ ابو دحداح کی بیوی ام الدحداح اپنے بچوں کے ساتھ باغ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ عرب کا دستور تھا کہ جب کھجوروں کے اندر پھل آتا تھا تو تمام بیوی بچوں کے ساتھ باغ میں منتقل ہو جاتے تھے۔ وہ اپنے بچوں کو کھجوریں کھلا رہی تھی۔ باغ کے اندر قدم رکھتے ہی ابو دحداح نے کہا، ام الدحداح، میں نے یہ باغ اللہ میاں کو قرض دے دیا،
تو دیکھو اس نیک بیوی کو اس نے کہا کہ ابو دہدہ تو نے بڑا اچھا سودا کیا، اور فوراً سارا سامان سمیٹا اور اس باغ سے منتقل ہو گئی کہ لو بھائی اللہ تعالیٰ کو دے دیا گیا اللہ کے راستے کے لیے، اور غرباء و مساکین کے لیے ہم نے باغ کو خالی کر دیا۔ اتنا بڑا صدقہ، اتنی بڑی خیرات چٹکیاں بجاتے میں وہ کر دیتے تھے، جو ہمارے یہاں بڑے بڑے کروڑ پتی اور ارب پتی کے لیے مشکل ہے۔ ہمالیہ کی چوٹی پہ چڑھنا آسان ہے، لیکن صحابہ کرام کے عمل کی گرد کو پانا مشکل ہے، آسان نہیں۔ آپ ہمیں بتائیے کہ ایک آدمی ہے جو بڑے عہدے پر ہے اور کامیاب ہے، جہاں جاتا ہے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے، اور اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ آج کے زمانے میں چاہے جتنا بڑا آدمی ہو اور اس کو عہدے سے ہٹا دیا جائے تو اس کے مزاج کے اندر فتنہ پیدا ہو جاتا ہے، بغاوت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، سرکشی پیدا ہو جاتی ہے، نافرمانی پیدا ہو جاتی ہے۔ مگر صحابہ کرام کی ایسی تربیت ہوئی تھی کہ بڑے سے بڑے عہدے سے ہٹانے کے بعد ذرہ برابر نہ ان کے اندر بغاوت کے آثار پیدا ہوتے تھے، نہ شکوہ و شکایت پیدا ہوتی تھی۔ غور کیجئے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر ہیں، اور حضرت خالد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں، جہاں جاتے تھے فتح ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ کسی غزوے میں حضرت خالد نے شکست نہیں کھائی، فتوحات اسلامی کا سلسلہ جاری تھا، فتوحات شباب پر تھی، روم و ایران اور ملک شام فتح ہو رہے تھے۔ عین شباب کے عالم میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا حکم پہنچا کہ خالد ابن ولید کو معزول کیا جاتا ہے، برخاست کیا جاتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید نے معزولی کو قبول کر لیا، بلا تکلف اپنے عہدے سے ہٹ گئے اور دوسرے کو عہدہ حوالے کر دیا۔ بعض لوگوں نے حضرت خالد ابن ولید کو اکسانا چاہا، بھڑکانا چاہا کہ آپ کی خدمات کا یہی صلہ ہے، آپ کی توہین کی گئی، آپ کو ذلیل کیا گیا، آپ کے عہدے سے آپ کو ہٹایا گیا، یہ آپ کی شان کی تنقیص ہے، لیکن آپ چھوڑ دیجئے لشکر اسلامی کو، جائیے گھر بیٹھیے۔ تو حضرت خالد ابن ولید نے کیا فرمایا کہ جس طرح میں پہلے لڑتا تھا اسی طرح اب بھی لڑوں گا، اور سن لو جو مجھے اکسا رہے ہیں اور بھڑکا رہے ہیں، میں شیطان کی باتوں میں نہیں آؤں گا، میں انی لا اقاتل فی سبیل عمر، میں عمر کی راہ میں نہیں لڑ رہا ہوں جنہوں نے مجھے برخاست کیا، اور ان کے برخاست کرنے سے میں کہوں کہ میں چھوڑ دوں گا یہ راستہ۔ انی لا اقاتل فی سبیل عمر، میں عمر کے راستے میں نہیں لڑ رہا ہوں، ولکنی اقاتل فی سبیل رب عمر، بلکہ میں عمر کے رب کے راستے میں لڑ رہا ہوں، میں اس رب کے راستے میں لڑتا رہوں گا۔ یہ تھی صحابہ کی تربیت، یہ تھی صحابہ کی شان کہ عہدے سے ہٹ گئے لیکن ذرہ برابر انہوں نے اپنے دل میں غبار نہیں محسوس کیا۔ انصار اور مہاجرین کے اندر ایک بات میں اختلاف ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مہاجرین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ مہاجر ہونا چاہیے، اور انصار نے کہا کہ نہیں، ہم میں سے ہونا چاہیے۔ تو کسی نے حدیث پڑھ دی، الائمۃ من قریش الامیر منا نحن امراء وانتم وزراء۔ انصار نے سب منصوبہ بنا لیا تھا کسی انصاری کو حاکم بنانے کا، لیکن جیسے یہ حدیث پہنچی کہ حاکم اور بادشاہ اور خلیفہ تو قریش میں سے ہوگا جو ہجرت کر کے آئے ہیں، ہاں وزیر انصاری ہوگا، جیسے یہ حدیث پہنچی تمام انصار نے سپر ڈال دیا اور کہا کہ ہم راضی ہیں، آپ امیر بنے، آپ خلیفہ بنے، ہم آپ کے لیے وزیر بنے۔
اگلی صف کے بجائے پچھلی صف میں بیٹھنے پر تیار ہو گئے۔ آج کوئی آدمی اگلی صف کو چھوڑ کر پچھلی صف میں بیٹھنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ دو برادریوں میں لڑائی ہوتی ہے، ایک برادری چاہتی ہے کہ ہمارا آدمی آگے بڑھے، دوسری برادری چاہتی ہے کہ ہمارا آدمی سردار بنے، اور کوئی آدمی کہے کہ نہیں اس برادری کا آدمی سردار ہوگا اور دوسری برادری کا آدمی اس کا نائب ہوگا، تو بغیر کسی تکرار کے بلا تکلف اس فیصلے کو کوئی مانتا ہے؟ اور وہاں اتنا بڑا عہدہ تھا خلیفہ کا، اور صحابہ نے اور انصار مدینہ نے بغیر چون چرا کے تسلیم کر لیا۔ یہ تھی صحابہ کی شان، اسلام کے لیے، ایمان کے لیے، رسول اللہ کی محبت کے لیے انہوں نے باپ اور بیٹے کے رشتے کو قربان کر دیا۔ بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑنے کے لیے 313 مجاہدین گئے، اور مکے سے 1000 کی تعداد میں فوج آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ لڑنے گئے تھے ان میں ایک حضرت ابو عبیدہ ابن جراح بھی تھے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لکل امت امین وامین هذه الامہ ابو عبیدہ، کہ ہر امت کے اندر ایک امین ہونا چاہیے، اور ہماری امت کے اندر امین ابو عبیدہ ابن جراح۔ ایک مرتبہ نجران کے نصرانی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہماری جائیداد کا مسئلہ ہے، اس میں ایک آدمی دے دیجیے جو فیصلہ کرتے۔ تو آپ صبح کو وہ آئے تھے حضرت کی خدمت میں، تو آپ نے فرمایا ایتونی العشیہ ابعث معکم رجلا قویا امینا، تم شام کو میرے پاس آنا تو میں تمہارے ساتھ ایک ایسا آدمی بھیجوں گا جو مضبوط بھی ہے اور ایماندار بھی ہے، جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرے گا اور کسی کی جانبداری نہیں کرے گا۔ جب حضرت کو وہ آدمی نہیں دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا این ابو عبیدہ، کہ ابو عبیدہ کہاں ہیں؟ تب سب لوگ سمجھ گئے کہ یہ سعادت اور یہ خوش نصیبی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو عبیدہ کی قسمت میں لکھی تھی۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، یہ تو حضرت ابو عبیدہ کی قسمت تھی۔ بہرحال حضرت ابو عبیدہ کہیں پچھلی صف میں تھے، لائے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصرانیوں کے ساتھ حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا کہ ان کے ساتھ جاؤ اور ان کی جائیداد کے بارے میں حق فیصلہ کرو۔ تو یہ تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی امانت داری کی رسول اللہ نے گواہی دی۔ ہم اچھے لوگوں کو چاہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اچھے ہم کو چاہیں یہ تو اس سے بھی بڑی بات۔ صحابہ رسول اللہ کو چاہتے تھے، یہ تو ان کی زندگی کی میراث تھی، لیکن رسول اللہ صحابہ کو چاہیں تو یہ تو صحابی کی زندگی کی بہت بڑی میراث۔ تو حضرت ابو عبیدہ کی تعریف خود رسول اللہ نے کی کہ لکل امت امین وامین هذه الامہ ابو عبیدہ، کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور ہماری امت کا امین ابو عبیدہ ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ بدر کی لڑائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شریک ہوئے۔ ابو عبیدہ بہت سنجیدہ انسان تھے، لڑتے بھڑتے نہیں تھے، لیکن جب لڑائی ٹھن جاتی تھی، جہاں تک ہوتا تھا لڑائی کو دفع کرتے تھے، لیکن جب لڑائی ٹھن جاتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ کود پڑو لڑائی میں، تو پھر حضرت ابو عبیدہ شیر کے مانند دہاڑتے ہوئے مجمع میں گھس جاتے تھے اور مجمع کائی کی طرح چھٹتا چلا جاتا تھا۔ اتنے بہادر تھے حضرت ابو عبیدہ، کیا جانے کس نے چھیڑ دیا ہے دلیر کو، سب دست گونجتا ہے یہ غصہ ہے شیر کو۔ تلوار لے کر جو بدر کی لڑائی میں کودے حضرت ابو عبیدہ تو مجمع کائی کی طرح چھٹ گیا۔ راستے میں ایک شخص نظر آیا۔ حاضرین غور فرمائیے، یہ ہے صحابی کا مقام۔ دیکھو صحابی نے کتنا بڑا امتحان دیا۔ یہ امتحانات دیتے ہیں، ہمارے زمانے کے مشائخ دیتے ہیں، بڑے سے بڑا شیخ بھی وہ امتحان نہیں دے سکتا جو صحابی رسول نے دیا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ لشکر کفار کو کاٹتے اور چھاٹتے ہوئے بدر کے میدان میں بڑھ رہے ہیں۔ راستے میں ایک آدمی آ کے کھڑا ہو گیا، حضرت ابو عبیدہ کی اس پر نظر پڑی تو اس آدمی کو بچانے کے لیے دائیں طرف ہو گئے کہ اس کو نہ مارے، دائیں طرف ہو گئے، دائیں آ کے کھڑا ہو گیا تو بائیں طرف چلے گئے کہ بھائی یہ میری تلوار سے بچا رہے،
اور میری تلوار کیا خون سے رنگین نہ ہو، تو بائیں طرف آ کے کھڑا ہو گیا. تو پیچھے ہٹ گئے کہ بھائی دوسری طرف دیکھ لیں، تو پیچھے آ کے گانس لیا حضرت ابو عبیدہ. جب دائیں اور بائیں اور سامنے اور پیچھے سب راستہ بند کر لیا اس شخص نے، اور حضرت ابو عبیدہ کو کہیں جانے کا راستہ نہیں دیا اس شخص نے، تو پھر حضرت ابو عبیدہ جم کر کھڑے ہو گئے اور تول کر ایسی تلوار اس کے سر پہ ماری کہ سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور دھڑ کے 2 ٹکڑے ہو گئے. جیسے تربوز کٹتا ہے اس طرح سے 2 ٹکڑے کٹ گئے. کون تھا یہ شخص؟ یہ بتانا چاہتا ہوں صحابہ کا مقام. آپ سنیں گے آپ کا سر پھٹ جائے گا. یہ امتحانات دے سکتے ہیں، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ایسا کوئی قلب سلیم. یہ کون سا شخص تھا کہ جس پر ابو عبیدہ نے تول کر تلوار ماری اس کے 2 ٹکڑے کرتی ہے؟ یقین فرمائیے یہ شخص ابو عبیدہ کا سگا باپ تھا جس کو رسول اللہ پر قربان کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم سے آیت اتاری ان کی تعریف میں، لا تجد قومی یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ. کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان کے راستے میں کسی رکاوٹ کی پرواہ نہیں کرتے، چاہے باپ رکاوٹ بنے، چاہے بیٹا رکاوٹ بنے، چاہے بھائی رکاوٹ بنے، چاہے خاندان، چاہے بیویاں رکاوٹ بنے، ہر رکاوٹ کو صاف کرتے. یہی لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان لکھا جاتا ہے. یہی اللہ کی پارٹی ہے. اللہ کی تو کوئی پارٹی نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں. لیکن اگر اللہ کی پارٹی ہے تو اللہ کی پارٹی یہی، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. یہی ہے اللہ کی پارٹی، اور اللہ کی پارٹی ہی کامیاب ہوگی، کوئی اور پارٹی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے صحابہ کرام کا مقام. آپ کو معلوم ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشرہ مبشرہ صحابہ میں سے ہیں، یعنی وہ 10 صحابی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیتے جی جنت کی بشارت دی، اس میں حضرت سعد ابن ابی وقاص بھی ہیں جو قادسیہ کے فاتح، ایران کے فاتح ہیں. اور فرمایا سعد فی الجنہ، کہ سعد جنت میں ہوں گے. اور احد کی لڑائی میں حضرت سعد ابن ابی وقاص سے کہا تھا ارمی، جب تیر چلا رہے تھے تو فرمایا تھا ارمی فدا کا ابی و امی، سعد تیر چلاؤ تمہارے اوپر میرے ماں باپ قربان ہو. نبی نے کسی اور کے لیے یہ جملہ نہیں فرمایا جو حضرت سعد ابن ابی وقاص کے لیے فرمایا تھا. یہ تھے سعد ابن ابی وقاص. یہ 17 سال کے تھے مکے میں. مکے کے اندر انہوں نے خواب دیکھا، ابھی اسلام نہیں لائے تھے. خواب دیکھا کہ میں اندھیرے میں کھڑا ہوا ہوں اور کچھ لوگ روشنی میں ہیں، کچھ لوگ روشنی میں اندھیرے میں کھڑا ہوا ہوں. تو آنکھیں کھول کر اچھی طرح دیکھا غور سے کہ یہ کون لوگ ہیں جو روشنی میں کھڑے ہوئے ہیں. تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت زید بن حارثہ ہیں، حضرت علی ہیں. 4-6 آدمی روشنی میں کھڑے ہیں اور میں اندھیرے میں ہوں. عرب تھے، ذہین تھے، اگرچہ کم عمر تھے، 16-17 سال کی عمر تھی، مگر ذہین تھے، خواب کی تعبیر جانتے تھے. سمجھ گئے خواب کا کیا مقصد ہے، سمجھ گئے کہ میں جس حالت میں ہوں وہ حالت غلط ہے، اور جس حالت میں وہ لوگ ہیں وہ صحیح ہے، وہ روشنی کی حالت ہے. بس صبح ہوئی تو دیر نہیں کی، فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. حاضرین غور فرمائیے، میں بتانا چاہتا ہوں صحابہ کی عظمت کو. قبول کر لیا اسلام. ایک لے دے کے گھر کے اندر ماں تھی، باپ کا غالباً انتقال ہو چکا تھا. ماں اپنے مذہب پر فدا تھی، یعنی بت پرستی پر. جیسے ان کو پتا چلا کہ میرا بیٹا اسلام لے آیا ہے اور بت پرستی کو اس نے ترک کر دیا ہے، اس نے دانا پانی چھوڑ دیا کہ نہ کوئی دانا حلق سے اتاروں گی، نہ پانی کا گھوٹ اتاروں گی، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، مر جاؤں گی جب تک سعد میرے پرانے مذہب باپ دادا کے مذہب کی طرف واپس نہیں آتا اور دین اسلام کو چھوڑتا نہیں، تب تک میں کچھ نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی، اسی طرح بھوکی رہ کر اپنی جان دے دوں گی. حضرت سعد ابن ابی وقاص کو پتا چلا کہ ماں نے کھانا پانی دانا پانی چھوڑ دیا ہے اور مرن برت رکھ لیا ہے.
ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کو لوگ ملامت کرنے لگے، تم کیسے بیٹے ہو، تمہاری ماں جان دے رہی ہے اور تم اپنی ماں کی جان نہیں بچاتے ہو، وہ نہ کھانا کھا رہی نہ پانی پی رہی ہے۔ 3-4 دن کے بعد ماں کی حالت غیر ہونے لگی، لوگ یقین کرنے لگے کہ اب یہ مر جائے گی، اور 1-8 دن گزر گیا، 5-6 دن ہو گئے، اب تو تیاری ہونے لگی، کسی قبر کھودی جائے، اس کا کفن تیار کیا جائے، اور ادھر پورے قبیلے کے لوگ حضرت سعد ابن ابی وقاص پر زور ڈال رہے ہیں کہ ارے تو اکلوتا بیٹا ہے اپنی ماں کا، اور تیری ماں نے تیرے ساتھ کیا قربانی دی ہے، اور وہ مر رہی ہے اور تو اس کی جان بچا سکتا ہے اور نہیں بچاتا، ارے جا کے کہہ دے کہ ماں میں تیرے باپ دادا کے دین کی طرف لوٹ آیا، بعد میں تمہارا جو چاہے وہ کر لینا لیکن ماں کی جان بچا لو۔ غور فرمائیے، یہ ہے صحابہ کا مقام۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص آئے اپنی ماں کے پاس اور کہا اماں جان، پورا مکہ جانتا ہے کہ میں آپ کا سب سے زیادہ فرما بردار ہوں، مکے کے شہر میں اور مکے کی آبادی میں مجھ سے زیادہ ماں کا فرما بردار اور ماں کا خادم کوئی لڑکا نہیں ہے، لیکن اماں جان اللہ تعالیٰ نے مجھ کو ہدایت دے دی ہے، اللہ نے مجھ کو ہدایت دے دی ہے اور سچائی کا راستہ دکھا دیا ہے، اب آپ کا بیٹا سچائی اور ہدایت کے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف نہیں آئے گا۔ یہ اچھی طرح میں آپ کو بتانے آیا ہوں اماں جان کہ آپ کا بیٹا سچائی پہ آ گیا ہے، اب سچائی سے باطل کی طرف نہیں آ سکتا۔ اماں جان، ایک جان نہیں، اگر آپ کو اللہ 100 جانیں دے، اگر اللہ میری ماں کو 100 جانے دے، میری ماں سن لو، 100 روحیں آپ کو اللہ دے اور ایک ایک کر کے میرے سامنے آپ کی روح نکلے، تب بھی میں دین حق سے واپس نہیں آ سکتا۔ آپ کا جی چاہے تو آپ پانی پی لیجئے اور جی چاہے تو جان دے دیجئے۔ جب ماں نے دیکھا کہ بیٹا اتنا سخت ہے اپنے مسئلے میں، اس کے لیے جان کھونا بیکار ہے، تو سامنے پانی کا گلاس رکھا تھا، گلاس اٹھا کر اکڑ کر پانی پی لیا کہ کیوں اس کے پیچھے جان کھوئی جائے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ اس پر یہ آیت اتری وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر والدین شرک پر آمادہ کریں تو شرک نہ کرنا، ان کے ساتھ ویسے اچھا سلوک کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔